میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج آسٹریلیا کے شہر سڈنی کے گرینڈ ویل میں ہم جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پردے میں رہ کر اسلامی بہنیں بھی آج کے اجتماع میں شریک ہیں، مالک کریم ان سب کا یہاں جمع ہونا بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آئیے بیان کرنے سے پہلے، بیان کے سٹارٹ سے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ حدیث پاک ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، the intention of مومن is better than action۔ چونکہ جتنی نیتیں اچھی زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ آئیے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ نیت کرتا ہوں کہ آپ بھی کریں، میں بھی کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر بیان میں شرکت کروں گا، بات چیت سے بچتے ہوئے، ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، بیان کی تعظیم کی نیت سے ممکن ہوا تو 2 زانوں بیٹھ کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا۔ موبائل فون کے استعمال سے بچتے ہوئے موبائل فون کو سائلنٹ کر کے بیان سنوں گا۔ میں بھی اپنا موبائل نکال کر چیک کر لیتا ہوں، آپ بھی ایک بار چیک کر لیں۔ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں وہ سائلنٹ ہے، مگر وہ سائلنٹ نہیں ہوتا۔ تو موبائل چیک کر لیں اور اس کو سائلنٹ کر دیں تاکہ توجہ آپ کی بیان کی طرف رہے۔ اسے وائبریٹ موڈ پر بھی مت کیجیے گا، ورنہ آپ کو یاد دلاتا رہے گا کہ میں بج رہا ہوں اور آپ توجہ سے بیان نہیں سن سکیں گے۔ ہو سکتا ہے یہ سوال ذہن میں پیدا ہو کہ یہ نیتیں دعوت اسلامی کے اجتماع سے پہلے کروائی جاتی ہیں، یہ نیتیں پہلے تو نہیں ہوتی تھی، ہم پہلے تو کہیں نہیں سنتے تھے۔ یہ مدنی چینل پر مدنی مذاکروں میں ہر کام سے پہلے یہ لوگ نیتیں کرواتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں تو بھی نیتیں کرواتے ہیں۔ یہ کہاں سے لے کر آ گئے؟ پہلے تو نہیں تھا۔ بچپن سے ایک حدیث پاک آپ نے بھی سنی ہے، میں نے بھی سنی ہے، اور بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث پاک ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو اب the actions, the deeds are dependable on intentions۔ تو یہ تو بچپن سے سن رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ اعمال تو ڈیپینڈ ہی نیتوں پر کرتے ہیں، مگر ہم ان چیزوں کو بھلا چکے تھے۔ امیر اہل سنت نے، دعوت اسلامی نے ایک بار پھر ریوائیو کیا، ہمیں یاد دلایا۔ اب ایک ایگزامپل کے طور پہ سمجھیے، ابھی آپ اجتماع میں آئے، کسی کی نیت یہ ہے کہ چلو یار بور ہو رہا ہوں، کچھ دوستوں سے ملاقات بھی ہو جائے گی، گیٹ ٹوگیدر بھی ہو جائے گا، آخر میں نیاز بھی کھا لیں گے، چلو اجتماع میں چلتے ہیں، تو اس کو تو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اور کوئی اس لیے آیا ہے کہ کچھ علم دین سیکھوں گا، سنتیں سیکھوں گا، مسلمانوں کے قرب کی برکتیں حاصل کروں گا، سلام کروں گا، تو بہت ساری اچھی نیتیں ہو گئیں، آنا ثواب کا باعث بن گیا۔ اور یہ بات صرف دعوت اسلامی والے یا امیر اہل سنت نہیں کرتے۔ فتاوی رضویہ میں امام اہل سنت نے بڑی پیاری بات لکھی، اور یہ آج سے تقریباً 100 سال پہلے لکھا گیا۔ اس میں امام اہل سنت نے بتایا، حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کے لیے مسجد کی طرف جاتا ہے تو اسے ہر قدم پر ایک نیکی ملتی ہے اور ہر دوسرے قدم پر اس کا ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔
ٹھیک ہے. امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ یہ تو مسجد کی طرف نماز کے لیے جانے والے کا حکم ہے، لیکن اگر کوئی اپنے گھر سے نماز کے لیے چلے اور یہ چند نیتوں کا اضافہ کر لے، پھر امام اہل سنت نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 40 نیتیں لکھی. اس میں کیا لکھا کہ اگر کوئی گھر سے چلے ساتھ ساتھ یہ بھی نیت کر لے کہ راستے میں کوئی نابینا مل گیا تو اس کو راستہ دکھا دوں گا، مسجد میں جاؤں گا تو پہلے سیدھا قدم داخل کروں گا، مسجد میں داخل ہو گیا تو اعتکاف کی نیت کروں گا، مسلمانوں کے قرب کی برکتیں حاصل کروں گا، مسلمان ملے تو ان کو سلام میں پہل کروں گا، پہلی صف میں تکبیر اولا کے ساتھ جماعت پڑھوں گا، نماز کے بعد جنازے کی نماز ہوئی تو وہ بھی ادا کروں گا، جنازے کو کاندھا دے سکا تو کاندھا بھی دوں گا، کسی مسلمان کو گناہ کرتے ہوئے پایا تو اس کی اصلاح کر دوں گا، دو مسلمانوں میں جھگڑا ہوا تو ان کی صلح کروا دوں گا. آیا اعلیٰ حضرت نے اس طرح 40 انٹینشنز لکھ دی اور پھر فرماتے ہیں اب اگر کوئی شخص اپنے گھر سے یہ 40 نیتیں کر کے چلتا ہے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے اب گھر سے نکلنا ایک کام کے لیے نہ ہوا، 40 کاموں کے لیے ہوا. ہر قدم پر 40 نیکیاں ملیں گی، ہر دوسرے قدم پر 40 گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو یہ بات نئی نہیں ہے، یہ بات بہت پرانی اور بیسک تھی، ہم بھول گئے تھے. امیر اہل سنت نے ہمیں یاد دلا دی، ہمیں پھر توجہ دلا دی. لیکن نیت کا بڑا دخل ہے. دو مسلمان برابر میں نماز پڑھ رہے ہیں، کاندھے سے کاندھا بھی ملا ہوا، ایک جیسی نظر آ رہی ہے نماز دونوں کی، مگر ایک کی نماز اسے جہنم میں لے جا رہی ہے، ایک کی نماز اسے جنت میں لے جا رہی ہے. کیسے نماز جہنم میں کیسے لے جائے گی؟ ایک نماز اس لیے پڑھ رہا ہے کہ لوگ مجھے نمازی سمجھیں، میری واہ واہ ہو جائے، ذرا لوگوں میں چرچا ہو جائے کہ ماں بدولت پکا نمازی ہے، تو یہ نماز اسے ثواب نہیں دے رہی. حالانکہ نظر لک دونوں نماز پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مگر ایک کی نیت بری ہے، لوگوں کو دکھانے کی، لوگوں کو خوش کرنے کی، رب کی عبادت کی نہیں. اور برابر میں ہی دوسرا شخص نماز پڑھ رہا ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہوں، میرے رب کا حکم ہے اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں. تو برابر میں دونوں پڑھ رہے ہیں، لک لائک بوتھ پریئنگ نماز ٹوگیدر، بٹ بیکاز آف انٹینشنز، دا بیڈ انٹینشنز، برابر والا جہنم کی طرف قدم بڑھا رہا ہے اور ادھر والا جنت کی طرف جا رہا ہے. تو پتہ چلا کہ اللہ کی بارگاہ میں نیتوں کا بڑا عمل دخل ہے. صرف ایکشن سے کام نہیں چلے گا، پیچھے نیتیں کیا ہیں. روایتوں میں آتا ہے کہ جب بندوں کا نامہ اعمال رب کی بارگاہ میں لے جایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں، میرے بندے کے اعمال نامے میں سے، بک آف ڈیڈز میں سے فلاں فلاں عمل نکال دو، ریموو کر دو. فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وی آر وٹنس، ہم نے تو یہ عمل کرتے ہوئے اسے دیکھا ہے، ہم کیسے نکال دیں؟ اللہ فرماتا ہے میرے اس بندے نے عمل تو کیا ہے مگر میری رضا کی نیت نہیں تھی، یہ عمل ریموو کر دو. اور رب تعالیٰ کسی کے نامہ اعمال کے بارے میں فرماتا ہے میرے فرشتوں یہ عمل لکھ دو. فرشتے کہتے ہیں مولا یہ عمل تو اس نے کیا ہی نہیں، یہ نیکی تو اس نے کی نہیں. ارشاد ہوتا ہے کی نہیں مگر اس کی نیت پکی تھی کہ مجھے یہ نیکی کرنی ہے. اے میرے فرشتوں یہ نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو، اس کو موقع نہیں ملا مگر فرم انٹینشن تھی کہ میں یہ نیک کام کروں گا. تو پتہ چلا ایکشن از ناٹ اے کمپلیٹ ایکشن، عمل جو ہے وہ پکا دار و مدار نہیں ہے قبولیت کا. اللہ کی بارگاہ میں نیتیں دیکھی جاتی ہیں، انٹینشنز دیکھی جاتی ہیں. That's why we are emphasizing on intentions that please correct your intentions. نیتیں ٹھیک نہیں ہیں چاہے کتنے عمل کر لو اس کی جزا نہیں ملتی ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اچھی نیتیں دیکھی جاتی ہیں. تو انشاءاللہ اپنی نیتوں کی درستی کی بھی کوشش کریں گے. تو اسی لیے آپ کو اجتماع سے پہلے، مدنی مذاکروں سے پہلے
نیک اور جائز کام سے پہلے نیتیں کروائی جاتی ہیں. تو اب انشاءاللہ نیتیں کریں گے نا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. بہت سارے حدیثیں، بہت سارے واقعات اس کے بارے میں ملتے ہیں. آیت درود ہم روز سنتے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اس کا ترجمہ بھی ہم جانتے ہیں. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، تو اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو. کبھی غور کیا کہ پوری دنیا میں بہت ساری عبادتیں رب تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی. نماز پڑھو، قرآن میں حکم ہے. زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، حج کرو، سجدہ کرو، عبادت کرو. مگر کسی کام میں رب نے یہ نہیں فرمایا کہ اے ایمان والو میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو. اپنے کسی کام میں رب نے ہمیں شریک نہیں فرمایا، ہمیں موقع نہیں دیا. مگر درود پاک ایک ایسی نعمت ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں بھی کرتا ہوں، فرشتے بھی کرتے، ایمان والو تم بھی شامل ہو جاؤ. تو پتہ چلا کہ جس ہستی پر درود پڑے جا رہے ہیں نا، اس کو درود ہمارے درود کی حاجت نہیں. یہ تو چانس دیا جا رہا ہے، میں بھی کر رہا ہوں، فرشتے بھی کر رہے ہیں، تم نے کرنا ہے تم بھی آ جاؤ. چانس، سعادت، برکت دی جا رہی ہے. اور کبھی امیجن کیا ہے کہ فرشتے کتنے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے فرشتے کتنے ہیں؟ ایک بہت لمبی ڈیبیٹ ہے، لیکن میں بڑا سمپلیفائی کر کے ایک چھوٹا سا ٹچ دے کر آگے نکل جاؤں گا. بہت ایک فارمولہ ہے کیلکولیٹ کرنے کا، اگر اس کے مطابق بھی کیلکولیٹ کریں تو کیلکولیٹ نہیں ہوتا، کمپیوٹر بھی جواب دے جائے گا. ایک جگہ ہے دنیا میں جہاں روزانہ صبح بھی 70,000 فرشتے حاضری دیتے ہیں، شام بھی 70,000 فرشتے حاضری دیتے ہیں. ہے نا ایک جگہ ہے؟ کون سی جگہ ہے؟ میرے آقا کا روضہ، میرے نبی کا دربار. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ جو صبح 70,000 فرشتے آتے ہیں شام کو دوسرے آتے ہیں، اور جو ایک بار آتا ہے وہ دوبارہ نہیں آتا. ٹھیک ہے؟ اس پوری بات کو امام اہل سنت نے بڑے پیارے انداز میں بیان کیا. فرماتے ہیں 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے. فرماتے ہیں جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت ہی بارگاہ سے بس کس قدر کی ہے. اب یہ کوشچن کریٹ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی بار کیوں؟ اعلیٰ حضرت اس کا بھی جواب دیتے ہیں. یہ بدلیاں نہ ہوں تو کروڑوں کی آس جائے. یہ بارگاہ مرحمت عام تر کی ہے. فرمایا اللہ کے فرشتے ہی اتنے ہیں کہ اگر یہ باریاں نہ لگتی تو کروڑوں فرشتے رہ جاتے. رب کی بارگاہ میں فرشتے اتنے ہیں کہ صبح 70,000 جائیں، شام 70,000 جائیں، نیکسٹ ڈے دوسرے جائیں، لائف میں سب کو ایک بار موقع دیں، تب جا کے سب کی حاضری ہو جائے گی. کیونکہ یہ بارگاہ مرحمت عام تر کی ہے. اس بارگاہ سے کسی کو مایوس نہیں کیا جاتا، سب فرشتوں کو ایک بار حاضری مل جائے، اس لیے سسٹم بنایا گیا ہے. اللہ اللہ، فرشتے معصوم، گناہ نہ کریں، مگر ان کو زندگی میں فقط 12 گھنٹے کی حاضری. اور اے گناہ گاروں تم پر کرم کیا ہے، اے امتیوں آقا تم پر کتنے مہربان ہیں. گناہ بھی کرو، فرشتوں کو ایک بار 12 گھنٹے کے لیے. ہمیں کیا صلاح ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار آسی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے. گناہ گار ساری زندگی کے لیے رہے تو آقا اس کی بھی اجازت دے دیتے ہیں. تو پتہ چلا. اب ذرا کیلکولیٹر اٹھاؤ، بڑے سائنٹیفک لوگ بھی اور بڑے حساب کتاب کرنے والے، ہو سکتا ہے یہاں پر اکاؤنٹنٹ بھی بیٹھے ہوں. کتنے سال ہو گئے میرے آقا کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے؟ اپروکسیمیٹلی 1450 ایئرز. اس کے کبھی دن بنانا بیٹھ کے
ٹھیک ہے، 1450 سال کے دن کتنے ہوئے؟ پھر اس کو ملٹیپلائی کرنا 1,40,000 ڈیلی سے، تو اب تک اربوں فرشتوں کی حاضری ہو گئی ہے، اور ابھی پتہ نہیں قیامت کب آنی ہے۔ تو قیامت تک روزانہ ڈیلی 140,000 اینجلز حاضری دیتے رہیں گے، اور وہ سارے وہ ہوں گے جو پہلی بار آئیں گے۔ تو کتنے فرشتے ہوئے؟ انکاؤنٹیبل، وی ڈونٹ نو، اربوں خربوں، پتہ نہیں خربوں بھی تھوڑا لفظ ہے، پتہ نہیں کتنے فرشتے ہیں، اور وہ سارے کیا کر رہے ہیں؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ جو تھوڑے عربی کا قاعدہ جانتے ہیں نا، یصلون، یہ دلالت کرتا ہے، ایک بار نہیں پڑھتے ہیں، یہ ونس کے لیے نہیں ہے کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے فرشتوں نے بھی درود بھیجا اب تم بھی بھیج لو، نہیں، بھیجتے رہتے ہیں، یہ کنٹینیو ٹینس ہے۔ یہ خربوں فرشتے، خربوں بھی تھوڑا، نہ جانے کتنے فرشتے کنٹینیو روزانہ بلا ناغا نبی پاک پر درود بھیج رہے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی شامل ہو جاؤ۔ گویا ہمیں تو چانس دیا گیا ہے، آقا کو ہمارے درود کی ضرورت نہیں، ہم درود پڑھ کر اپنی جھولیاں بھرتے ہیں، ہم درود بھیج کر اپنے لیے خیرات طلب کرتے ہیں۔ میرے نبی کی شان ہم اور آپ کون ہوتے بڑھانے والے؟ گویا رب نے اس عظیم کام میں ہمیں بھی شامل کیا ہے، تو انشاءاللہ ہم بھی اس کام میں شامل رہیں گے۔ تو دیٹ از a brilliancy, that is the excellency of درود پاک۔ کہ درود پاک کتنا بڑا اور مبارک فعل ہے، تو انشاءاللہ ہم بھی درود پاک پڑھنے میں کنجوسی نہیں کریں گے، کثرت سے درود پاک پڑھیں گے۔ اب کثرت سے درود پاک کیسے ہوگا؟ کہ کم از کم منیمم 313 ٹائمز، 313 مرتبہ جو روزانہ درود پڑھ لیتا ہے وہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بھی نیت کریں کہ اب انشاءاللہ ہم کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج انشاءاللہ اپنے بیان میں میں ایک ایسے ٹاپک کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ جس نے ہمارے اس معاشرے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اس بیماری نے، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ پاک و ہند میں رہتا ہو، چاہے وہ آسٹریلیا میں رہتا ہو، ایسا لگتا ہے کہ اس بیماری نے، اس وائرس نے، اس بیکٹیریا نے، جو بھی اس کو کہہ لیں، ہمارے اندر گھر کر لیا ہے۔ اور یہ ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسا پرابلم ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے اعمال برباد ہو رہے ہیں، اور یہ وہ بیماری ہے جو ایمان کو برباد کر سکتی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس بیماری، اس پرابلم کو ڈسکس کروں، پہلے میں ایک دو واقعات آپ کو سنانا چاہتا ہوں، ہسٹوریکل، جس کو آپ کہیں گے کہ ہماری ہسٹری کے وہ واقعات ہیں کہ جو ہمیں پتہ بھی ہونا چاہیے، اور ان واقعات سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ روئے زمین پر، ارتھ پر سب سے پہلا مرڈر، سب سے پہلا قتل کس کا ہوا؟ سب سے پہلا قاتل کون اور سب سے پہلا مقتول کون؟ حضرت سیدنا حابیل، یہ وہ ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کہ جو روئے زمین پر سب سے پہلے قتل کیے گئے، اور قابیل جو ہے وہ بھی آپ کا ہی بیٹا تھا، وہ سب سے پہلا قاتل بنا۔ یہ کیسے ہوا کہ بھائی نے بھائی کو مار دیا؟ یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور ماجرا یہ تھا کہ بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت آدم علیہ السلام کے ہر حمل میں، ایوری پریگننسی میں اللہ کی قدرت یہ تھی کہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتی، اور چونکہ دنیا کو چلانا تھا، جنریشن کو آگے بڑھانا تھا، تو رب کی یہ حکمت تھی کہ ایک باری میں جو بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتے
ان دونوں کو آپس میں میرج کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، وہ بہن بھائی مانے جاتے. بٹ سیکنڈ باری میں دوسری پریگننسی میں جو بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتے وہ بھی بہن بھائی ہوتے، لیکن فرسٹ اور سیکنڈ والے آپس میں کراس میچ کر سکتے تھے. اس کی اجازت تھی کیونکہ جوڑے بنانے تھے. اب ہوا یہ، قابیل کے ساتھ جو ہے وہ اکلیمہ پیدا ہوئی اور حابیل کے ساتھ لیوزا پیدا ہوئی. یہ دو لڑکیاں پیدا ہوئیں. اب قانون یہ تھا کہ قابیل جو ہے اس کا نکاح لیوزا سے ہوتا کیونکہ وہ حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اور حابیل کا اکلیمہ سے ہوتا کیونکہ وہ قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی. لیکن قابیل نے انکار کر دیا، وہ اپنے ساتھ پیدا ہونے والی اکلیمہ سے شادی کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ زیادہ خوبصورت تھی. تو اب حضرت آدم علیہ السلام نے سمجھایا کہ وہ تمہاری بہن ہے، تم اس سے شادی نہیں کر سکتے. اس نے کہا نہیں، میں شادی کروں گا تو اسی سے کروں گا. تو پتہ چلا کہ دنیا میں زمین پر کانفلکٹ کی پہلی وجہ بھی عورت بنی، اور یہ شیطان کا ایک ایسا بعض اوقات وار ہوتا ہے کہ بھائی کو بھائی سے لڑا دیتا ہے. بہرحال ضد ہوتی رہی، حضرت آدم علیہ السلام سمجھاتے رہے. پھر حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ قابیل نہیں سمجھ رہا، تو آپ نے کہا ایسا کرو، حابیل اور قابیل دونوں اپنی اپنی قربانیاں لے کر آؤ. اور اب پہلے کیا ہوتا تھا کہ صدقہ قربانی قبول ہونے کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ لوگ اپنی قربانی رکھتے، آسمان سے آگ آتی اور جس کی قربانی مقبول ہوتی آگ اس کو جلا دیتی یا آگ اسے لے جاتی. اللہ کا یہ بھی اس امت پر احسان ہے کہ ہم کھانا پکائیں، غریبوں کو کھلائیں، لوگوں کے پیٹ بھی بھر جائیں اور صدقے کا ثواب بھی مل جاتا ہے. ہم قربانی کرتے ہیں، اس کا گوشت بھی کھا جاتے ہیں، قربانی کا ثواب بھی مل جاتا ہے. پہلے قربانی قبول جب ہوتی تھی جب آگ اس کو لے جاتی تھی. اب ہوا کیا کہ قابیل نے کچھ گیہوں لائے، حابیل ایک بکری لے کر آیا اور وہ دونوں رکھی گئیں. ہوا یہ کہ آسمانی آگ آئی اور اس نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا اور وہ اس کو کھا گئیں. اب حضرت آدم علیہ السلام نے ڈیسیشن دے دیا کہ دیکھو پہلے بھی میں یہی کہتا تھا اور اب آسمانی آگ نے آ کر بھی یہ کنفرم کر دیا کہ تمہاری قربانی مقبول نہیں، اب حابیل ہی کی شادی اکلیمہ سے ہوگی. لیکن قابیل کو اپنے بھائی سے جیلسی ہو چکی تھی، حسد ہو چکا تھا. اس نے کیا کیا؟ اب اس نے کہا کہ نہیں، اب میں یہ تو میری پسند ہے وہ یہ لے جائے گا. تو یہاں قابیل نے حضرت حابیل کو قتل کر دیا، مرڈر کر دیا. یہ زمین پر سب سے پہلا قتل تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر یعنی حابیل کی ایج فقط 20 ایئرز تھی. اور قتل کا یہ حادثہ مکہ مکرمہ میں جبل ثور کے پاس یا جبل ہرا کی گھاٹی میں ہوا. بعض کا قول ہے کہ بصرہ میں جس جگہ مسجد اعظم بنی ہوئی ہے منگل کے دن یہ سانحہ ہوا. جب قابیل نے حضرت سیدنا حابیل کو قتل کر دیا تو چونکہ اس سے پہلے کوئی آدمی مرا ہی نہیں تھا، یعنی فرسٹ ڈیتھ بھی پہلی بار ہوئی تھی، تو قابیل حیران تھا کہ یہ بھائی کی لاش کو کروں کیا. یعنی یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ مرنے کے بعد باڈی کا کیا کیا جاتا ہے. تو اب کیا ہوا، کئی عرصے تک تو بھائی کی لاش کو پیٹھ پر اٹھائے پھرتا رہا کہ کیا کروں اس کا. دفنانا تو آتا نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی کھڈا کھود کے دفنایا بھی جاتا ہے. اب اللہ کی مشیت دیکھیں کہ اس کے سامنے ایک منظر یہ آیا کہ دو کوے آپس میں لڑے. ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا اور پھر دوسرے کو کھڈا کھود کر دفنا دیا. تو اب قابیل کو پتہ چلا کہ یہ طریقہ ہے کسی لاش کو دفنانے کا. تو اس نے اب کھڈا کھود کے حضرت حابیل کو دفن کر دیا. اب قابیل کیسا برباد ہوا؟ یہاں ایک کنفیوژن رہتی ہے کہ قابیل نے قتل کیا یا حابیل نے کیا. تو بڑا آسان طریقہ ہے یاد کرنے کا کہ قاتل بھی کاف سے آتا ہے اور قابیل بھی کاف سے آتا ہے. تو قاتل جو تھا وہ قابیل تھا، حابیل مقتول ہیں یعنی جن کو قتل کیا گیا وہ حابیل ہیں. بہرحال قابیل بہت گورا اور خوبصورت انسان تھا، لیکن بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ کالا اور بدصورت ہو گیا.
حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت حابیل رضی اللہ عنہ کے قتل کا اتنا رنج تھا کہ آپ 100 برس تک آپ کی زبان پر مسکراہٹ نہیں آئی، آپ کے چہرے پر اسمائل نہیں آیا، اور آپ نے شدید غضب کے عالم میں قابیل کو پھٹکار کر اپنے دربار سے نکال دیا۔ اب اس نے اکلیمہ کو ساتھ لیا اور وہ چلا گیا۔ اب ابلیس شیطان اس قابیل کے پاس پھر آیا اور اس کو پتہ کیا کہتا ہے، ایک تو قتل کروا دیا اس سے، لیکن چھوڑنا تو نہیں ہے اس کو، مزید برمانا ہے۔ اب آ کر کہتا ہے پتہ ہے تمہاری آگ نے قربانی کیوں قبول نہیں کی؟ حابیل جو ہے وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، اس لیے آگ نے اس کی قربانی قبول کی، تم بھی ایسا کرو آگ کی پوجا کرنا شروع کر دو۔ تو قابیل نے بھی آگ کی پوجا کرنا شروع کر دی، ایمان سے بھی گیا، قتل تو کیا ہی کیا، ایمان سے بھی گیا، اور اس کا ایک نابینا بیٹا اس نے ایک پتھر مار کر قابیل کو آگے جا کے قتل بھی کر دیا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کیا سیکھنے کو ملا؟ حسد، جیلسی ایک ایسی بیماری ہے کہ بھائی کو بھائی کے خلاف کر دیتی ہے، اور پھر شیطان کتنا بڑا دشمن ہے کہ وہ گناہ پر گناہ کرواتا چلا جاتا ہے۔ تیسری بات کیا سیکھنے کو ملی کہ کبھی اپنی فیملی پر، فیملی بیک گراؤنڈ پر سیٹسفیکیشن نہیں ہونی چاہیے کہ میرے والد صاحب تو بہت نیک آدمی، میں بڑے خاندان سے تعلق رکھنے والا، I am a religious family, I am with the religious family, I belong to religious family۔ ارے نبی کا بیٹا ہے مگر کفر کی موت مرا۔ تو ایوری بڈی، ہر بندہ اپنے اعمال کا جواب دے۔ ہم کسی کے اعمال نامے پر اپنا ڈیپینڈ نہیں کر سکتے، ہمیں خود جواب دینا ہے۔ اور پھر گناہ کرنے والا اور گناہ کو انوینٹ کرنے والا، کسی گناہ کی ایجاد کرنے والا، لوگ بعض اوقات ایسے کام کر جاتے ہیں جو گناہ جاریہ کا باعث بنتے ہیں۔ خوش نصیب وہ ہوتے ہیں جو ثواب جاریہ کے کام کرتے ہیں، کچھ مسجدیں بناتے ہیں، کچھ سنیما بھی بناتے ہیں، کچھ مسلمانوں کے لیے نیکی کے راستے کھولتے ہیں، کچھ برائیوں کے اڈے بنا کے چلے جاتے ہیں۔ سنو، کبھی ایسا کام مت کر جانا کہ خود گناہ کرے نہ کریں، دوسرے کرتے رہیں، ہم مرتے رہیں۔ سید سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، کوئی بھی شخص ناحق قتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کو ضرور ملتا ہے۔ پوری دنیا میں جب بھی کوئی ناحق قتل ہوگا اس کا گناہ قابیل کو بھی ملے گا۔ کیوں؟ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ رائج کیا۔ اور آج ہمارے مسلمان کہلانے والے گناہوں کے طریقے ایجاد کرتے ہیں، انجوائمنٹ کے نام پر گناہوں کے اڈے بنائے جاتے ہیں، اور پھر خود گناہ کرے نہ کریں دوسروں کو انوائٹ کرتے جاتے ہیں۔ ڈانسنگ پارٹی، کرسمس پارٹی، فلاں نیو ایئر پارٹی، پتہ نہیں ویلنٹائن پارٹی، کون کون سے پروگرام کر کے لوگوں کو بلا بلا کر گناہ کروائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے گھر، اپنے ہال، اپنی جگہوں کو دے دیتے ہیں کہ بھائی آپ کو یہ ہماری جگہ اویلیبل ہے، جو گناہ کرنا ہے کرو، یہاں کے پارٹیاں کرتے رہو، میرے نامہ اعمال میں گناہ ٹرانسفر کرتے رہو۔ ذرا سوچئے کیسے جواب دیں گے رب کی بارگاہ میں؟ ہمیں تو وہ کام کرنے ہیں کہ میں رہوں نہ رہوں، سجدے ہوتے رہیں، مجھے ثواب ملتا رہے، میں کچھ نمازی بنا کے چلا جاؤں، کچھ قرآن شریف پڑھا کے چلا جاؤں، کچھ قرآن پاک تقسیم کر کے چلا جاؤں۔ لیکن یہاں ماجرا یہ کہ گناہ کرنے اور کروانے کا شوق ہے۔ اب بھی ایک نیا طریقہ آیا گناہ کروانے کا اور گناہ کمانے کا۔ اپنے موبائل فون میں ایسی میوزیکل ٹیون رکھیں گے کہ جب بھی ان کو کال کرے تو ہم گانے سنیں۔ ارے زبردستی گناہ کروا رہے ہو۔ اپنے آفس میں ہولڈ کروانا ہے تو میوزک سنوانا ہے، اپنی کمپنی میں ہولڈ پر گانے لگاتے ہیں، فلاں فلاں میوزک لگاتے ہیں جو کہ ناجائز، حرام۔ اچھا، وہ میوزک خود نہیں سن رہا، دوسروں کو سنوا رہا ہے اور اپنے لیے گناہ کا ذریعہ بن رہا ہے۔ کچھ لوگ اپنی گاڑی کے پیچھے تصویر لگائیں گے، گاڑی کے پیچھے، خود نہیں دیکھ سکیں گے، زمانہ دیکھے اور مجھے گناہ ملے۔ یہ کیا ہے؟ یعنی اتنا گناہ کمانے کا شوق ہے کہ میری وجہ سے لوگ گناہ کریں اور مجھے گناہ ملتے رہیں۔ استغفر اللہ،
کدھر جائیں گے؟ کیسے جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ یہ حدیث پاک سمجھا رہی ہے کہ دیکھو ایک قتل کیا تھا اس نے، مگر بیکاز ہی انوینٹ دا وے آف مرڈر، تو دنیا میں جب بھی کوئی ناحق قتل ہوگا، میں نہیں کہہ رہا، بخاری شریف میں میرے آقا فرماتے اس کی حدیث پاک سنائی میں نے آپ کو کہ قابیل کو اس کا گناہ ملتا رہے گا. اور دیٹ از مائی ٹوڈیز ٹاپک، حسد، جیلسی. یہ ایک ایسی بیماری ہے جو بندے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے. اب آئیے کچھ حسد کے بارے میں بتاؤں کہ یہ بیماری ہے کیسی. اس کا علم سیکھنا یاد رکھیے فرض ہے، اس کے بارے میں جاننا یہ بہت ضروری ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا آپس میں حسد نہ کرو، آپس میں بغض و عداوت نہ رکھو، پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کے برائی نہ کرو، اور اے اللہ کے بندوں بھائی بھائی ہو کر رہو. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں آج ہمارے درمیان ہیں. ہم مسلمان سے جلتے بھی ہیں، حسد بھی کرتے ہیں، ہم اس کے پیچھے بغض بھی رکھتے ہیں، بیڈ تھنکنگ بھی رکھتے ہیں اس کے بارے میں، اور اس کی برائی بھی بیان کرتے ہیں. اسلام تو کہتا ہے بھائی بھائی بن کے رہو، اور ہم ان تینوں برائیوں میں مبتلا ہیں. اور یاد رکھیے حسد کہتے کس کو ہیں؟ ہو سکتا ہے یہاں جو اسلامی بھائی بیٹھے ہوں، اسلامی بہنیں بیٹھی ہوں، اسلامی بہنیں بہت غور سے آج کا بیان سنیں. اسلامی بھائیوں سے زیادہ یہ بیماری اسلامی بہنوں میں ہوتی ہے. ناؤ پلیز لسن کیئرفلی. واٹ از دا ڈیفینیشن آف جیلسی؟ واٹ از دا ڈیفینیشن آف حسد؟ حسد کہتے کس کو ہیں؟ یہی نہیں پتا ہم کو. حسد کہتے ہیں کہ کسی کی دینی یا دنیاوی نعمت یا تو اس کا زوال ہو جائے، یا وہ ختم ہو جائے، یا اس سے چھن کر مجھے مل جائے. اس بات کی تمنا رکھنا، میری وش یہ ہو کہ اس کے پاس جو بلیسنگ ہے یا تو ڈسٹروائے ہو جائے یا اس سے چھن کر مجھے مل جائے. اگر یہ تمنا، یہ وش دل میں ہے، دیٹ از کالڈ حسد. اور جو حسد کرتا ہے وہ ہوتا ہے حاسد، اور جس سے حسد کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے محسود. ٹھیک ہے، اب آئیے حسد کی کچھ ایگزامپلز. کسی کی مالی طور پر خوشی، کسی کو مالی طور پر خوش دیکھ کر جلنا، یعنی کوئی بڑا ویل سیٹ ہو گیا ہے، پیسہ آ گیا ہے، گاڑی واڑی لے لی ہے، گھر بنا لیا ہے، اور ہم جلنا شروع ہو جائیں، ہمیں اچھا نہ لگے. کہ یہ تمنا کرنا کہ اس کے یہاں چوری ہو جائے، دل میں یہ وش ہو کہ اس کے پاس ڈکیتی پڑ جائے، کوئی رابری ہو جائے، یا اس کی دکان یا مکان کو آگ لگ جائے، یہ کوڑی کوڑی کا محتاج ہو جائے. یعنی کسی کی ترقی دیکھ کر دل میں خود خیال آ رہا ہے اور یہ تمنا کر رہا ہے کہ یار یہ پیسے والا کیوں ہو گیا، یہ برباد ہو جائے. اگر کسی کے بارے میں یہ خیال آ رہا ہے تو واٹ از دس؟ اسی طرح کسی کو اعلیٰ یا دینی یا دنیاوی منصب مل جائے، کوئی بہت بڑا نگران بن جائے، مبلغ بن جائے، یا اسی طرح دنیاوی طور پہ کسی کو کوئی لارڈ بن جائے، کوئی منسٹر بن جائے، کسی کمیٹی کا صدر بن جائے، تو یہ جب دل جلانا کہ اس سے اللہ کرے کوئی ایسی غلطی ہو جائے کہ اس کا یہ جو عہدہ ہے نا، یہ مقام یہ چھن جائے، اس کی یہ جو نعمت ہے اس سے چلی جائے، یہ بدنام ہو جائے. اگر یہ خیال کسی کے بارے میں آتا ہے تو یہ بھی اس کی ایک مثال ہے. اسی طرح یہ خواہش کرنا کہ یہ کبھی خوشحال نہ ہو، یہ بس غریب ہی رہے، فقیر ہی رہے، یہ آگے نہ بڑھے، یہ بھی حسد کی ایک مثال ہے. اچھا، حسد کو حسد کیوں کہتے ہیں؟ حسد کا لفظ جو ہے یہ حسدل سے نکلا ہے، حسدل سے بنا ہے، جس کا معنی چیچڑی کے جوں کی طرح مشابہ ایک قدرے لمبا کیڑا ہے. جب انسان کو چپک جاتا ہے تو انسان کے جسم سے لپٹ کر خون چوستا ہے، یہ کیڑا ہے حسدل. اور حسد بھی جو ہے نا وہ دل سے چمٹ جاتا ہے، اور جس کو حسد ہو جائے یہ اس کا خون چوستا رہتا ہے. یعنی حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کو حسد ہو جائے وہ خود ہی مرتا ہے،
یعنی وہ خود پرسکون ہو ہی نہیں سکتا، جس سے حسد کر رہا ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، اس کا خون جل رہا ہے، یہ حسد کی آگ میں خود ہی جلتا رہتا ہے۔ یہ بیماری ایسی ہے اس کو دلی طور پہ بھی برباد کر دیتی ہے۔ اچھا، اسی طرح پیارے اسلامی بھائی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری مثال دیتے ہیں۔ امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کیمیائے سعادت میں لکھتے ہیں کہ حاسد کی مثال ایسی ہے کہ دشمن کو مارنے کے لیے پتھر پھینکے، اوپر دشمن اوپر بیٹھا ہو اور یہ پتھر مارے بڑا غصے میں، وہ پتھر دشمن کو لگنے کی بجائے واپس آئے اور اس کی سیدھی آنکھ پھوٹ جائے، پھر غصہ آئے، پھر پتھر اٹھائے، پھر مارے، اس کو نہ لگے، پھر واپس آئے، اس کی بائیں آنکھ پھوٹ جائے، بڑا غصہ آئے، تیسری بار پتھر اٹھائے، پھر مارے، پھر اس کو نہ لگے، سر پہ آئے تو سر پھوٹ جائے۔ تو پھر دشمن اسے اس حال میں دیکھ کر ہنستے ہیں، اور حاسد کا بھی یہی حال ہے کہ شیطان اس کے دیکھ کر اس کا مذاق اڑاتا ہے، کیونکہ حسد کرنے والا سامنے والے کا بگاڑ کچھ نہیں سکتا، خود ہی خود جلتا رہتا ہے، گناہ بھی کماتا رہتا ہے اور طبیعت بھی خراب ہوتی رہتی ہے۔ یہ بیماری اتنی بری ہے کہ فائدہ کچھ نہیں ہوتا، نقصان ہی نقصان ہاتھ میں آتا ہے۔ اب آئیے، ایک حسد ایسا بھی ہے کہ جو جائز ہے، بلکہ بعض اوقات اس حسد کو کرنا واجب ہے۔ اب وہ کون سا حسد ہے؟ اب آپ بولیں گے یار یہ حسد سنا تو تھا، حسد کی اتنی تعریفیں بھی ہیں، حسد کی اتنی قسمیں بھی ہیں، حسد کے بارے میں قرآن و حدیث اتنا کچھ کہتا بھی ہے۔ تو یہی تو ہمارا پرابلم ہے کہ ہم نے دنیاوی ڈیزیزز اور دنیاوی ٹاپکس پر بہت چیزیں سنی پڑی ہیں، لیکن جو شرعی احکام ہیں، جو ضروری چیزیں وہ نہیں سنتے۔ تو اب سنیے، حسد کی ایک قسم ہے رشک، اس کو غبطہ بھی کہتے ہیں۔ حسد اور رشک میں فرق ہے۔ حسد تو یہ نا یہ نعمت اس سے مجھے چھین کر مل جائے، یہ برباد ہو جائے۔ رشک یہ ہے کہ اس کے پاس نعمت ہے، یا اللہ مجھے بھی یہ عطا کر دے، میرے بھائی کے پاس بھی رہے، مولا مجھے بھی عطا کر دے، اللہ تو نے اس کو نوازا ہے مجھے بھی نواز دے۔ تو یہ رشک ہے اور یہ جائز ہے، لیکن کچھ رشک ایسے ہیں جو واجب ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ نمازی ہے، تو اب نمازی کو دیکھ کر غیر نمازی یہ تمنا کرے، رشک کرے کہ مولا مجھے بھی نمازی بنا دے، میں بھی فرض کام کرنے والا بن جاؤں۔ اور کسی کا دینی فائدہ ہے، دنیاوی طور پہ وہ ترقی کیا ہوا ہے، پیسے والا ہے، تو بندہ رشک کر سکتا ہے کہ مولا تو نے اس کو دیا ہے مجھے بھی نعمت دے دے۔ لیکن ہمارا پرابلم عجیب و غریب ہے، ہم رشک بھی کرتے ہیں تو پیسے والے پہ کرتے ہیں، گاڑی والے پر کرتے ہیں، یار گاڑی اس کو مل گئی مجھے بھی مل جائے، بنگلہ مل گیا مجھے بھی مل جائے، نوکری مل گئی اچھی والی مجھے بھی مل جائے۔ ہمارا رشک بھی دنیاوی معاملات پر ہے۔ ہم کبھی یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یار وہ 5 وقت کا باجماعت نمازی ہے، کاش میں بھی بن جاؤں، وہ تہجد پڑھتا ہے میں بھی یا اللہ تہجد پڑھنے والا بن جاؤں ہیں۔ ہم بھاگتے بھی ہیں تو پیسے والے کے پیچھے، یہ کیوں نہیں بھاگتے کہ وہ جنت کی طرف جا رہا ہے، یا اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے، یہ نیکی کی دعوت دیتا ہے، مولا مجھے بھی مبلغ بنا دے، اے رب تعالیٰ یہ امامہ پہنتا ہے داڑھی سجاتا ہے مجھے بھی یہ نعمت دے دے، ہیں یہ کتنا عبادت گزار ہے، مولا مجھے بھی عبادت کا شوق دے دے۔ ہم جنت کی طرف جانے والے سے رشک نہیں کرتے، ہم دنیاوی ترقی کرنے والے کی بات کرتے ہیں، یار کیا زبردست گاڑی ہے اس کے پاس، میرے پاس بھی ایسی ہونی چاہیے۔ ہماری تھنکنگ دنیاوی لحاظ سے بہت زیادہ ہے۔ میرے آقا کیا فرماتے ہیں کہ رشک کرنا کن سے چاہیے، وہی بتائیں گے ہمیں کس سے رشک کرنا چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ آج میں آپ کو تیسری بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد نہیں ہے مگر 2 شخصوں پر، 2 ٹائپس کے لوگوں کے بارے میں رشک کرنا۔ یہاں حسد سے مراد رشک ہے، پازیٹو، کہ یا اللہ اس کو دیا مجھے بھی دے۔ فرمایا ایک وہ جس نے قرآن سیکھا اور رات دن کے اوقات میں اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کا پڑوسی تلاوت سنے اور کہے کاش مجھے بھی ویسا دیا جاتا جو اس کو دیا گیا تو میں بھی اس کی طرح عمل کرتا، اے اللہ تو نے اسے قرآن پڑھنے کی سعادت دی، مجھے بھی یہ موقع دے تو میں بھی تلاوت کروں۔ کتنا پیارا رشک ہے۔ اور فرمایا دوسرا وہ شخص جس کو اللہ عز و جل نے مال دیا، وہ حق میں مال کو خرچ کرتا ہے، کسی نے کہا کاش مجھے بھی ویسا ہی دیا جاتا جیسا فلاں شخص کو دیا تو میں بھی ویسا ہی عمل کرتا، یا اللہ تو نے فلاں کو مال دیا اس نے مسجد بنائی، مجھے پیسے دے دے میں بھی مسجد بناؤں گا۔
دیٹ از پازیٹو. یا اللہ وہ دن رات غریبوں کی مدد کرتا ہے, غریب اور مسکینوں کو کھلاتا ہے, مجھے مال عطا فرما, میں بھی یہ کروں گا. میرے آقا فرماتے ہیں یہ 2 رشک اچھے ہیں, جائز ہیں, اس کے سوائے نہیں کرے. بہرحال میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, میرے آقا پر بھی لوگ رشک کریں گے. ہاں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں, سنن دارمی کی حدیث ہے, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی شان رفعت عطا فرمائی کہ میدان محشر میں ساری مخلوق دیکھ کر رشک کرے گی. چنانچہ خاتم المرسلین رحمت للعالمین جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کے حالات بیان کرتے ہوئے خود ارشاد فرمایا کہ میں اس مقام پر کھڑا ہوں گا کہ اگلے اور پچھلے سارے رشک کریں گے. دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی. وہ میدان محشر کس کی شان بیان کرنے کے لیے ہوگا؟ دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا. غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے, عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا. میں ان کے در کا بھکاری ہوں, فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ عظمت, وہ شان جب لوگ دیکھیں گے تو رشک کریں گے کہ کیا مرتبہ, کیا شان. بہرحال صحابہ اکرام علیہم رضوان بھی رشک کرتے تھے, میں بھی رشک کرتا ہوں, آپ بھی کرتے ہیں, صحابہ بھی کرتے تھے. ہم کیا رشک کرتے ہیں؟ گاڑی دیکھ کر, بنگلہ دیکھ کر, اسٹیٹس دیکھ کر. صحابہ اکرام کیا دیکھ کر رشک کرتے؟ سنو اے میرے اسلامی بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, یہ اسلامی بہنیں بہت رشک کرتی ہیں. کپڑے دیکھے مجھے بھی ویسے ہی بنانے ہیں, سونا دیکھا مجھے بھی ویسا ہی سیٹ بنانا ہے. تم تو کما کے لاتے ہی نہیں, دیکھو فلاں نے گھر کیسا اچھا بنا لیا, اور ڈرائنگ روم کے پردے اتنے اچھے لگا لیے, وہ بڑا قیمتی والا کارپیٹ بھی بچھا لیا. ہماری تو واشنگ مشین بھی پرانی ہو گئی, دیکھو برابر والے نہیں لے کر آ گئے. جو برابر والوں نے لینا ہے, خاندان والوں نے لینا ہے, ٹینشن شور کی شروع ہو گئی. سنو سنو صحابہ کیسا رشک کرتے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی, مسلم شریف کی حدیث پاک, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مہاجر فقراء حاضر ہوئے. صحابہ تھے مگر غریب تھے, ٹھیک ہے, فقراء تھے, حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے, آقا یہ جو مالدار صحابی ہیں یہ تو دائمی نعمت لے گئے, ہم سے آگے بڑھ گئے. سامنے مالدار ہی تھے لیکن یہ رشک نہیں کیا کہ آقا ان کے پاس تو گھر بھی ہیں, سواری بھی ہے, کھانا پینا بھی اچھا ہے, عطر بھی مہنگا لگاتے ہیں. یہ نہیں بولا, کہا آقا یہ مالدار صحابہ تو آگے برکت دائی بھی نعمت لے گئے. پیارے آقا نے فرمایا وہ کیسے؟ کہا یا رسول اللہ ہم روزہ رکھتے ہیں, وہ بھی روزہ رکھتے ہیں, ہم نماز پڑھتے ہیں, وہ بھی نماز پڑھتے ہیں, لیکن وہ خیرات کرتے ہیں, ہم خیرات نہیں کر سکتے. لک ایٹ دا مائنڈ, پازیٹو تھنکنگ کہ آقا یوں تو ہم پیچھے رہ جائیں گے, یہ پیسے والے تو ہم سے آگے بڑھ گئے, عبادت میں بھی ہمارے ساتھ ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر خیرات میں آگے بڑھ جاتے ہیں. کیا مقابلہ تھا, کیا تمنا تھی, کیا رشک تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ چیز نہ سکھا دوں جس سے تم آگے والوں کو پکڑ لو اور پیچھے والوں سے آگے بڑھ جاؤ. نبی پاک تو سب کے آقا ہیں, سب کو خوش فرماتے. صحابہ خوش ہو گئے, کہا یا رسول اللہ جلدی جلدی ہمیں بتا دیں تاکہ ہم بھی آگے والوں کے پاس پہنچ جائیں. یعنی مقابلہ بھی ہے تو نیکیوں میں, پیسوں میں نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کے بعد 33 بار تسبیح سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر کہا کرو. اب صحابہ بڑے خوش. پھر مہاجر فقراء دوبارہ آئے, خدمت میں لوٹے واپس. یا رسول اللہ ہمارے اس عمل کو تو مالدار صحابہ نے بھی سن لیا ہے. پھر گڑبڑ ہو گئی. آپ نے تو ہم کو بتایا تھا کہ مالدار کے برابر پہنچ جاؤ گے, آگے والوں کو پکڑ لو گے, انہوں نے تو یہ بھی سن لیا ہے. اب ہم کیا کریں؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یعنی اللہ عز و جل کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرمائے. تو اب کتنا پیارا سینیریو ہے, کیسی پیاری محفل ہے یہ. صحابہ آ رہے ہیں, آقا یہ مالدار آگے بڑھ گئے, ہم پیچھے رہ گئے. وظیفہ بتاتے ہیں, واپس گئے تو مالدار صحابہ نے بھی سن لیا, انہوں نے بھی پڑھ لیا وظیفہ. پھر آ گئے آقا, یہ تو پھر آگے بڑھ گئے. آقا فرماتے ہیں اللہ کی مرضی ہے, جس کو چاہے جتنا عطا فرمائے.
تو یہ ہمارے لیے کیا میسج ہے کہ یہ لوگ نیکیوں پر رشک کر رہے ہیں, عبادت میں آگے بڑھنے پر رشک کر رہے ہیں, اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ نعمتوں اور دنیا کی جو ترقیاں اس پر ہم رشک کرتے ہیں, اسی کے پیچھے بھاگتے ہیں. اب پیارے اسلامی بھائیوں, اسی طرح بعض اوقات یہ جو گناہ گاروں پر رشک ہوتا ہے نا, نارملی دنیا دار, گناہ گار, بدکار آگے بڑھ جاتے ہیں, اور بعض اوقات لوگ یہ کہتے بھی نظر آتے ہیں, یار دیکھو وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا, وہ تو حرام کماتا ہے, وہ تو اتنے گناہ کرتا ہے, شراب بھی پیتا ہے, کلبز بھی جاتا ہے, اور اس کے بعد اتنی نعمتیں ہیں. سنیے اس کا جواب بھی نبی پاک نے عطا فرمایا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, تم کسی بدکار پر کسی نعمت کی وجہ سے رشک نہ کرو. بدکار بھی ہے اور نعمتیں بھی ہیں, رشک نہ کرو, کیونکہ تم نہیں جانتے کہ وہ مرنے کے بعد کس چیز سے ملے گا, اس سے کیا کیا پوچھا جائے گا, اس کو کیسا جواب دینا پڑے گا, کیا پتا اس کو کتنا عذاب مل جائے. اس پر رشک نہ کیا کرو. اگر وہ بدکار بھی ہے, گناہ گار بھی ہے اور نعمتیں بھی ہیں, تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ ڈھیل عطا فرماتا ہے, لیکن پھر جب رسی کھینچی جاتی ہے, پھر جب کوشچن کیا جاتا ہے, پھر جواب نہیں ہوتا کسی کے پاس. بہرحال اب رشک تو سمجھ آ گیا کہ رشک اور ہے, حسد اور ہے. رشک جائز ہے مگر کرنا اچھے اعمال والوں سے چاہیے, علماء سے چاہیے کہ یار یہ بھی 25, 30, 35, 40 سال کا ہے, میں بھی 35 سال کا ہوں, مگر یہ عالم بن گیا, میں عالم نہ بن سکا, میں نے تو زندگی ضائع کر دی. یہ مبلغ بن گیا, میں بھی اسی کی عمر کا ہوں, میں پیچھے رہ گیا. یہ کتنا دین میں آگے بڑھ گیا, اتنی کتابیں پڑھ لی, میں ادھر کا ادھر ہی رہ گیا. اس نے قافلوں میں سفر کیا, میں دنیا میں سفر کرتا رہا. اس کا چہرہ سنت کے مطابق, میں چہرہ بھی سنت کے مطابق نہیں سجا سکا. اس کے سر پہ آقا کی سنت امامہ, میں انگریزی بال بناتا رہ گیا. یہ حلال روزی تھوڑی کماتا رہا, میں حرام کمایا مگر زیادہ کماتا رہ گیا. اسلامی بہن دیکھے کہ وہ اسلامی بہن نمازی, عبادت گزار, پردے کی پابند ہو گئی, اور میں فیشن ایبل گھومتی رہی. ارے رشک کرنا ہے تو جنت میں جانے والوں سے رشک کرو, رشک کرنا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول لوگوں سے رشک کرو. رشک کرتے ہو تو دنیا داروں سے رشک, رشک کرتے ہو تو مالداروں سے رشک. وہ لوگ جو رب کے مقبول بن گئے, بندہ رشک کرے تو ان لوگوں پر کرے. تو دیٹ از رشک, غبطہ. ناؤ کم ٹوورڈ دا مین ڈیزیز, دیٹ از جیلسی, حسد. اور اب ہو سکتا ہے کہ یہاں لوگ جو ہیں وہ کہیں کہ نہیں جناب ہم تو حسد نہیں کرتے, ہم تو کام کسی کے بارے میں ہم تو جیلسی نہیں کرتے, ہم وی آر ناٹ جیلس, ہم آلویز وی آر آلویز تھنکنگ پازیٹیو. اوکے, ٹوڈے انشاءاللہ آئی ول گیو یو سم ایگزامپلز اینڈ چیک یور سیلف. چلیں ایک ٹیسٹ کر لیتے ہیں. آج کل ویسے ہی لگتا ہے میں آسٹریلیا لیبارٹری لے کر آیا ہوا ہوں, تو ہر 2 دن بعد ایک ٹیسٹ ہو رہا ہے. آج چلیں یہ بھی ٹیسٹ کر لیتے ہیں. مدنی لیبارٹری ہے بھائی, ٹیسٹنگ ہو رہی ہے, چیک کر لیتے ہیں ہمارے اوپر, ہمارے اندر حسد ہے کہ نہیں. پتہ چل جائے, خود ہی فیصلہ کر لینا, ہاتھ مت اٹھانا, کسی کو بتانا نہیں چاہیے. لیکن ایک اور بات, ہاؤ بیڈ اٹ از, کتنا خطرناک یہ مرض ہے. پہلے اس کا اندازہ اور کر لو. ابھی تک تو بہت باتیں سنا دی, مگر اب جو بتانے لگا ہوں نا یہ اور زیادہ خطرناک ہے. حضرت سیدنا ابو اللیث نصر بن محمد سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تنبیہ الغافلین میں نقل کرتے ہیں, حاسد اپنے رب کے ساتھ 5 طرح سے مقابلہ کرتا ہے. کس کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے؟ اللہ سے. حسد کرنے والا ڈائریکٹلی اپوزنگ کس کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو فائٹ کرتا ہے. کیسے؟ فرمایا ہر نعمت پر غصے ہوتا ہے جو دوسرے کو ملتی ہے, ملتی دوسرے کو, غصہ اس کو آ رہا ہوتا ہے. گویا ڈسٹریبیوٹنگ آف اللہ تبارک و تعالیٰ پہ غصہ ہو رہا ہے. رب دے رہا ہے, میں جل رہا ہوں. نمبر 2, وہ تقسیم الہی پر ناراض ہوتا ہے, یعنی اپنے رب سے کہتا ہے ایسی تقسیم کیوں کی؟ بھائی دیتا کون ہے؟ کسی کو پیسہ دیا کس نے دیا؟ زور سے کہیے. مال دیا کس نے دیا؟ حسن دیا کس نے دیا؟ منصب دیا کس نے دیا؟ مقام دیا کس نے دیا؟ ارے دیا اللہ نے, میں کون ہوتا ہوں اعتراض کرنے والا؟ دیتا رب ہے, جلتا وہ ہے. گویا رب کی ڈسٹریبیوشن پر آرگیومنٹ کرتا ہے, بندہ ہو کر رب پر آرگیومنٹ کرتا ہے.
تیسری بات، وہ فضل الہی پر بخل کرتا ہے، اللہ فضل فرماتا ہے، یہ کنجوسی کرتا ہے۔ چوتھی بات، وہ اللہ کے دوست یعنی محسود کو رسوا کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے اس کی نعمت چھن جائے۔ نعمت رب اسی کو دیتا ہے جس کو پسند کرتا ہے۔ رب نے اسے دیا اور میں رب کے دوست کی نعمت چھننے کی تمنا کروں۔ اور پانچویں بات، وہ اپنے دوست یعنی ابلیس کی مدد کرتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا دشمن ہو گیا تو اس کا دوست کون ہو گیا؟ شیطان۔ اب یہ شیطان کی مدد کر رہا ہے اللہ کے مقابلے میں۔ اتنی بری بلا ہے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لیسا منی ذو حسد ولا نمیمت ولا کہانت ولا انامن، یعنی حسد کرنے والا، چغلی کھانے والے اور کاہن کا مجھ سے اور میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ ارے جس سے نبی پاک لا تعلقی کا اعلان کر دیں وہ تو گیا، برباد ہو جائے گا۔ آقا کے بغیر تم کچھ بھی نہیں۔ تو یہ حسد اس قدر بری بلا ہے، اور حسد اب ایمان کو کیسا برباد کرتا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں، حسد ایمان کو ایسا اس طرح بگاڑ دیتا ہے جیسا ایلوا شہد کو بگاڑ دیتا ہے۔ سرکے اور شہد کو ملا دو، شہد کا بیڑا غرق ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ فرمایا ایمان کو اس طرح خراب کر دیتا ہے۔ تو ایمان کو خراب کرنے والی چیز، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والی بیماری، اللہ سے مقابلہ کرنے والی بیماری ہے۔ اٹ از ناٹ این آرڈنری ڈیزیز۔ ناؤ کم ٹورڈز دا ٹیسٹ۔ ناؤ آئی گیو یو فیو ایگزامپلز، چیک یور سیلف، آئی آلسو چیک مائی سیلف، کہ کہیں یہ پرابلمز ہیں تو نہیں، حسد دل میں گھس تو نہیں گیا۔ وی آر ان جیلسی فار ایوری بڈی۔ اچھا، حسد کون کس سے کرتا ہے پہلے یہ کلیئر ہو جائے۔ حسد جو ہے نا، بندہ نارملی اپنی فیلڈ کے لوگوں سے کرتا ہے۔ یعنی جو ٹیچر ہے وہ ڈرائیور سے حسد نہیں کرتا، ٹیچر سے حسد کرتا ہے نارملی، کیونکہ کسی ایک کی جاب اچھی ہو جاتی ہے، جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں اس کی بڑی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، بندہ بولتا ہے یار یہ آگے بڑھ گیا۔ ڈرائیور جو ہے وہ اسکول ٹیچر سے حسد نہیں کرتا، وہ دوسرے ڈرائیور سے حسد کرتا ہے، اس کو ذرا ڈیوٹی زیادہ مل جاتی ہے، اس کو لوڈ زیادہ مل جاتا ہوگا۔ اسی طرح جو ہے وہ نارملی ایک آفس میں کام کرنے والا دوسرے اپنی آفس کے کسی بندے سے حسد کرتا ہے۔ اسی طرح دینی بندہ، نعت خواں اگر ہے، معاذ اللہ شیطان وہاں بھی نعت خواں کو نعت خواں سے حسد کروا دے گا، مبلغ کو مبلغ سے حسد کروا دے گا، دعوت اسلامی کے ذمہ دار کو ذمہ دار سے حسد کروا سکتا ہے، اسلامی بہن سے حسد کر سکتی ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب اگر چیک کرنا ہے نا تو پہلے اپنی ہی فیلڈ کے لوگوں میں چیک کر لو کہ کہیں ہم اپنے ہی لوگوں سے حسد تو نہیں کر رہے، کہیں اپنی ہی فیلڈ کے لوگوں سے حسد میں مبتلا تو نہیں ہیں۔ اگر ایسا مسئلہ ہے تو پھر ہمیں جو ہے غور کرنا چاہیے۔ تاجر سے حسد کرتا ہے، بزنس مین سے حسد کرتا ہے، کسی ڈاکٹر سے حسد نہیں کرتا، اور ڈاکٹر سے حسد کرتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح آپ جس فیلڈ سے بھی ہیں، یہاں ڈاکٹرز بھی ہو سکتا ہے بیٹھے ہوں، اسٹوڈنٹس بھی بیٹھے ہوں، بزنس مین بھی بیٹھے ہوں، جاب والے بھی بیٹھے ہوں، آپ اپنی فیلڈ کے لوگوں میں اب چیک کریں، یا تو اپنے خاندان میں، یا اپنے دوستوں میں، یا اپنی فیلڈ کے لوگوں میں۔ تو وہ میں جو چند ایگزامپل دینے لگا ہوں وہ غور سے سنیے۔ اب یہ چیک کریں کہ آپ کے رشتہ داروں، آپ کے دوستوں، آپ کے پڑوسیوں، یا آپ جس فیلڈ میں جاب کاروبار وغیرہ کرتے ہیں اس فیلڈ میں کسی شخص کی نعمت کے زوال کے لیے آپ دعا تو نہیں کرتے؟ یہ دل میں خیال تو نہیں آتا کہ یار یہ برباد ہو جائے، فلاں آدمی جو ہے نا وہ ترقی نہ کرے؟ اگر کسی کے بارے میں یہ خیال آتا ہے تو دیر از سم تھنگ رانگ۔ اسی طرح کسی شخص سے ملنے کا جی نہیں چاہتا، جب وہ ملنے آ جائے نا تو کتراتا ہے آدمی، نہیں یار میں اس سے نہیں ملوں گا۔ اچھا، ملنے کا جی نہیں چاہے گا، ملے گا نہیں، اور اگر زبردستی سامنے آ گیا تو بالکل دل پہ پتھر رکھ کے ملے گا، دل نہیں چاہ رہا، اب آگے ہے سامنے تو ملنا ہی پڑے گا۔ تو ایسی کیفیت اگر کسی کے ساتھ ہے آپ کی
تو اٹ مینز آپ کو اس سے حسد تو نہیں ہو گیا. بالکل اسی طرح کسی کی تعریف آپ کے سامنے ہو, یار وہ کوئی آ کے سامنے یار پتہ چلا وہ فلاں آدمی بڑا اچھا آدمی ہے یار, بہت بہت نیک آدمی, بڑا نائس, وہ تعریف کرتا جا رہا ہے, ہمارا دل بیٹھتا جا رہا ہے, ہمیں غصہ آتا جا رہا ہے, یہ اس کی تعریف کیوں کر رہا ہے. پھر بندہ بات پلٹتا ہے, یار کوئی اور بات نہیں ہے آپ کے پاس, کوئی اور موضوع پہ بات کریں نا یار, چلے ہم دوسری بات, ٹھیک ہے بہت اچھا آدمی ہے, لیکن چلے اس پر بھی اس موضوع پہ بات کرتے ہیں. کیوں اس کی تعریف سننا نہیں چاہتے آپ؟ اٹ مینس دیر از سم تھنگ رانگ, مجھے وہ اچھا نہیں لگتا. اچھا خود تعریف کرنی پڑ جائے کسی کی, کوئی آ کے خود ہی پوچھ لے, ہاں بھائی وہ آدمی کیسا ہے, اب مر گئے. دل تو چاہتا ہے اس کو 2 ٹکڑے گالیاں دوں, لیکن اب سامنے والے کو بتانا بھی تو نہیں ہے, تو اب بڑے مرے دل کے ساتھ, ہاں بہت اچھا آدمی ہے, لیکن جیسے یہ کھڑا ہو گیا کیا بولا مجھ سے پوچھو کیسا آدمی ہے. تو اگر کسی کے بارے میں یہ فیلنگز ہیں تو اٹ مینس آپ کو اس سے حسد ہو گیا ہے. اسی طرح اس کی کوئی غلطی یا خامی پتہ چل جائے, اس کی جستجو رہتی ہے, یار اس کا کوئی فالٹ پتہ چل جائے, اور جیسے ہی غلطی پتہ چلے فوراً سب کو بتانا شروع, پتہ چلا ہاں وہی جس کا بڑا نام بھی اس نے یہ کر دیا, بلکہ میسج چلاتے ہیں, فون کر کے بتاتے ہیں. کیوں؟ کسی مسلمان کے عیب اچھالنا کسی مسلمان کا کام ہے. اگر یہی غلطی آپ کا بیٹا کرتا تو, معاذ اللہ آپ کی بیٹی سے کوئی غلطی ہو جائے, اسی طرح سب کو بتاؤ گے, اسی طرح سب کو میسج کرو گے. لیکن چونکہ اس سے حسد ہے, انتظار تھا مجھے تو اس کی غلطی پتہ چلنے کا, جیسے ہی غلطی پتہ چلی سب کو بتانا ہے. یہ بھی حسد کی ایک نشانی ہے. اچھا اسی طرح اس کا کوئی نقصان ہو جائے اور آ کر کوئی بتائے تو دل میں خوشی داخل ہونا, ہاں یار اب ٹھنڈک ہو گئی, کاروبار تباہ ہو گیا اس کا. اچھا سامنے سے کچھ نہیں کہتے, ارے بڑا افسوس ہوا, واقعی دکان جل گئی, اللہ واقعی کاروبار تباہ ہو گیا, اچھا اس کی ٹانگ بھی ٹوٹ گئی, اور دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں, ہاں یار بڑا اچھا ہو گیا, تو میں تو چاہتا یہی تھا. اگر کسی کے بارے میں یہ تھنکنگ ہے, زبان سے بلے کتنے افسوس کر دیں, دل میں بڑا سکون, آج سکون کی نیند آئے گی بھائی اس کی دکان جل گئی, معاذ اللہ. یہی تو حسد ہے, یہی تو تباہی ہے. مسلمان کا برا نہیں سوچتا, لیکن حاسد ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ وہ دوسرے کی کمزوری, دوسرے کی تباہی کی تمنا رکھتا ہے. اسی طرح جیسی اس کی ترقی کی خبر ملے, پتہ چلا اس نے نئی گاڑی لے لی, ہاں اس کا رینک بھی بڑھ گیا, آفس میں تنخواہ بھی بڑھ گئی, ارے اس کو تو پاسپورٹ بھی مل گیا. جیسے ہی خبر ملی اور اپنا دل بیٹھنا شروع ہو گیا, اچھا پاسپورٹ بھی مل گیا, اچھا گاڑی بھی لے لی, کاروبار بھی بڑھ گیا. وہ بتایا جا رہا ہے ہمارا بلڈ پریشر لو ہو جا رہا ہے, رات کو نیند بھی نہیں آئے گی. یہ کیا ہے؟ کیوں؟ اللہ نے اس کو ترقی دی ہے, خوش ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کو نوازا ہے, وہ رب ہے, وہ جسے چاہے عطا فرمائے, لیکن اس کی خبر ملتی جا رہی ہے میرا بلڈ پریشر لو ہوتا جا رہا ہے. دیٹ از کالڈ حسد. اسی طرح مدد مانگنے آ جائے کبھی وہی شخص, یار بڑا پریشان ہوں, لون دے دو, یار میری فلاں جگہ پر سفارش کر دو, آپ کی تو بڑی بات ہے, آپ کا وہ جاننے والا ہے. بندہ بولے اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے, میں نے تو تیری مدد نہیں کرنی. اس کو نہیں کہے گا نہیں جناب میں بڑا مصروف ہوں, میرے پاس تو پیسے ہی نہیں, میں آپ کو قرضہ کیسے دے دوں, نہیں میری اس سے کوئی بات چیت نہیں, آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, اچھا میں دیکھوں گا بعد میں بتاؤں گا. اور یہ کھڑا ہو کے کیا بولا, بیٹا تیری تو کبھی زندگی میں مدد نہیں کروں گا, میں تو انتظار میں تھا تو میرے قبضے میں آئے. اگر یہ خیالات ہیں کسی کے بارے میں کہ مدد بھی نہیں کرنی, اس کی ہیلپ بھی نہیں کرنی, تو یہی تو حسد کی نشانی ہے کہ ہم اس سے جلتے ہیں. تو اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اگر یہ باتیں ہیں, اسلامی بہنیں کسی اسلامی بہن, بلکہ بہن سے حسد کرتی ہے. ایک بہن اپنے خاندان میں خوشحال ہو جائے, سسرال میں بڑا سکون مل جائے, دوسری بہن جلنا شروع ہو جاتی ہے. اچھا اس کو گاڑی بھی دے دی شوہر نے, سونے کی سیٹ بھی دلا دی, اچھا بہن بھی ہے, تعریف بھی کرے گی, بہت اچھی لگی مجھے, اللہ تیرے کو اور سخی رکھے. جیسے ہی اکیلے میں بیٹھے گی جلتی رہے گی, اس کو مل گیا مجھے نہیں ملا. یہ کیا ہے؟ یہ ایسی بیماری ہے جو آج ہمیں پتہ نہیں ہوتا. ہم آپس میں بیٹھ کے کھانا بھی کھائیں گے, آپس میں جاب بھی ساتھ کرتے ہوں گے, ایک ہی گھر میں شیئرنگ کے ساتھ رہنے والے ایک دوسرے سے حسد کر رہے ہوتے ہیں. یہ کیسی بری بیماری ہے کہ ساتھ رہ کر منافقت نہیں, کھانا ساتھ کھاتے ہیں, گھومتے پھرتے ساتھ ہیں, محبت سے ملاقات کرتے ہیں, دل میں حسد کی آگ ہے, سوچتے برا ہے اس کے لیے, نقصان کی اس کی تمنا ہے. جیسے ہی خبر ملے گی اس کے یہاں چوری ہو گئی, اپنے کو مزہ آ گیا. یہ کیا ہے؟
اسلامی بہنیں دوسری اسلامی بہن، پڑوسن سے حسد کر رہی ہے، ذمہ دارہ سے حسد کر رہی ہے، بس کسی طرح برباد ہو جائیے، اس کا شوہر اس کو مارنا شروع کر دے، بس مجھے مزہ آ جائے. کیوں؟ یہ وہ مسلمانوں کے اندر ختم، یہ محبتوں کو تباہ کرنے والی چیز ہے. آج ہمارے اندر سے پیورٹی ختم ہو گئی، حسد کرتے جا رہے ہیں، شہد میں سرکہ ڈالا جا رہا ہے. حدیث پاک ہے حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. بندہ حسد بھی کر رہا ہے، اس کا بگاڑ بھی کچھ نہیں سکتا، اپنی نیکیاں ختم بھی ہو رہی ہیں. یہی تو شیطان چاہتا ہے کہ ہماری محبتیں نہ رہیں، ہم ایک دوسرے کے کیئرنگ نہ رہیں، ہم ایک دوسرے کے سپورٹر نہ رہیں، ہم ایک دوسرے کو کاٹنے والے بن جائیں. اور آج یہی پرابلم ہے ہمارے معاشرے میں، ہر گھر کی پرابلم ہے، ہر فیملی کی پرابلم ہے، ہر کمیونٹی کی پرابلم ہے. اگر خدا کی قسم یہ حسد دل سے نکل جائے نا، ہمارا معاشرہ کہاں کے کہاں پہنچ جائے، محبتیں واپس آ جائیں، برکتیں واپس آ جائیں، کتنے جھگڑے لڑائیاں ختم ہو جائیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم حسد کی آگ میں جل رہے ہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، خدا را آج آئے ہو نا اجتماع میں، اسلامی بہنیں بھی آئی ہیں اجتماع میں، ہو سکتا ہے جو سمجھدار ہوں گے، جو واقعی اس بیماری سے بچنا چاہتے ہوں گے، ابھی گفتگو کے دوران ہی ان کو وہ لوگ یاد آ گئے ہوں گے کہ یار فلاں سے مجھے پرابلم ہے. یہ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں، جب اس کی کامیابی، اس کی برکت، اس کی ترقی سنتا ہوں تو مجھے اچھا نہیں لگتا. تو اب علاج کرنا ہے، اس بیماری کو پالنا نہیں ہے، اس بیماری کو کنٹینیو نہیں کرنا ہے. اب آئیے انشاءاللہ بیماری بتائی، اس کے سمٹمز بتائے، اب انشاءاللہ اس کا کیور بھی بتائیں گے. دعوت اسلامی الحمدللہ ایک ایسا روحانی ہاسپٹل ہے جہاں دل کے باطنی امراض کا علاج کیا جاتا ہے، جہاں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کا شفا مل چکی ہے. اور آج انشاءاللہ اس بیماری سے بھی اس کا علاج انشاءاللہ میں عرض کروں گا. درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب. اب اس کے علاج، سب سے پہلے تو بندہ توبہ کرے، سچی توبہ، اللہ سے معافی مانگے، مولا غلطی ہو گئی، کر لیا حسد، تیرے بندوں سے میں نے حسد کر لیا اور تجھ سے مقابلہ بھی کر لیا، کرم کر دے، بندہ تیرا معاف کر دے. سچی توبہ پکی. توبو الی اللہ استغفر، توبو الی اللہ استغفر، توبو الی اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب. سچی توبہ. یا اللہ ہم نے آج تک جو حسد کیا، تیرے بندوں سے جیلسی کی، تیری بندیوں سے جیلسی کی، غلطی ہو گئی مولا، آئندہ نہیں کریں گے، ہماری اس غلطی کو معاف کر دے، ہماری توبہ کو قبول کر لے، آئندہ حسد نہ کریں، ہمارے دل کو صاف کر دے. پھر یہ اکیلے میں بھی توبہ کرنا، رو رو کے بھی کرنا. اب دوسرا علاج، دعا کریں. دعا مومن کا ہتھیار ہے. اللہ سے دعا کرتا رہے، یا اللہ مجھے حسد سے بچا لے، میرے دل کو صاف کر دے، میں مسلمانوں کے لیے اچھا سوچنا چاہتا ہوں، اے مولا میرے دل کو مسلمانوں کے لیے اچھا سوچنے والا بنا دے. یہ دعا مانگو گے نا، اللہ مدد فرمائے گا. دعا مانگتے نا یا اللہ پیسہ بڑھ جائے، نوکری مل جائے، یہ دعا کی مانگنا ٹھیک ہے، لیکن اللہ سے صاف ہونے کی بھی تو دعا مانگو، اچھا نیک بننے کی بھی تو دعا مانگو، گناہ سے بچ جاؤں یہ بھی تو مانگو. پھر حسد کی تباہ کاریوں پر نظر رکھیے. یہ حدیثیں یاد رکھے کہ حسد کتنی بری بلا ہے، ایمان کو برباد کر دے گی، نیکیاں برباد ہو جائیں گی، اللہ سے جنگ ہے. تو انشاءاللہ جب یہ چیزیں یاد رہیں گی نا، تو جب کسی کے بارے میں حسد آنا شروع ہوگا آپ اس سے بچ جائیں گے. پھر لوگوں کی نعمتوں پر نگاہ نہ رکھے، اس کو یہ مل گیا، اس کو یہ مل گیا، وہ اتنا آگے بڑھ گیا، اللہ نے جو مجھے عطا کیا نا میں اس پر ہی خوش رہوں. ارے اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے، میری اوقات کیا مجھے اس سے بڑھ کر دیا ہے. جب یہ خیال بن جائے گا تو پھر لوگوں کی نعمتوں پر نظر نہیں جائے گی. اچھا، اسی طرح نفرت کو محبت میں بدلنے کی تدبیر کرے. جس سے حسد ہو گیا نا اس کو تحفہ بھیجے، اس کو نہ بتائے، اس کو کبھی پھول دے دے، کبھی کتاب دے دے، کبھی عطر دے دے. بڑا برا لگے گا، یہ بتا دوں شروع میں، ارے اس سے تو نفرت کرتا تھا، اسی کو تحفہ دوں. لیکن چونکہ بیماری مجھے ہوئی ہے، اس کو نہیں، علاج مجھے کرنا ہے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، دو بزرگ برابر میں بیٹھے تھے، عبادت کر رہے تھے. ایک بزرگ کھڑے ہوئے اور اٹھتے ہی ان کے ماتھے کو چوم لیا. انہوں نے کہا خیریت تو ہے؟ کہتے مجھے فیل ہونے لگا کہ میں آپ کے بارے میں کچھ اچھا نہیں سوچ رہا تھا، میں نے اسی لیے فوراً آپ کی پیشانی کا بوسہ لیا، کہتے دل میرا صاف ہو جائے. یہ کیسے اچھے لوگ تھے، آنے ہی نہیں دیتے تھے اندر. اب آپ کو لگے نا یار فلاں
ترقی کر رہا ہے نا مجھے اچھا نہیں لگ رہا، پتہ نہیں کیا ہو گیا مجھے، فوراً تحفہ لے جائے حضرت آپ کے لیے تحفہ، تو اب دل میں سے صاف ہونا شروع ہو جائے گا۔ اچھا اسی طرح ایک اور بڑا پیارا حل بتاتے علماء، جس سے حسد ہو جائے نا اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں۔ مثال کے طور پہ کسی کا بیان بڑا اچھا ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا، یا یہ کیوں اتنا اچھا بیان کرتا ہے، میں کیوں نہیں، اس کا بیان کمزور ہو جائے تو بندہ دعا کرے یا اللہ اس کے بیان میں اور ترقی دے۔ کسی کی نعت اچھی لگ کر اپنے کو تھوڑی سی پرابلم ہونے لگ گئی ہے، یا اللہ اس کی آواز میں اور برکت دے۔ کسی کے پیسے دیکھ کر مجھے تھوڑا سا پرابلم ہونے لگا، یا اللہ اس کے مال میں اور برکت دے۔ کسی کی گاڑی دیکھ کر پرابلم ہو رہا ہے، یا اللہ اس کی گاڑی میں اور اس کو برکت دے۔ اچھا پھر کیا ہوگا؟ جب دعا میں مانگ رہا ہوں گا اس کو برکت ملے گی تو دل سے جواب آئے گا تو نے تو دعا مانگی تھی تبھی تو برکت ملی ہے، پھر کس بات پہ حسد کر رہا ہے؟ تو دعا مانگنا شروع کر دے۔ جب دعا مانگے گا نا اس کی ترقی کے لیے تو دل صاف ہونا شروع ہو جائے گا، دل سے حسد نکلنا شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح جب وہ نظر آئے تو اس کو سلام کرے، پہلے سلام کرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب آپ سلامتی کی دعا دے رہے ہیں تو حسد کہاں سے کریں گے؟ اس سے اس کی خوشی میں خوش ہونا شروع ہو جائے، اچھا ماشاءاللہ آپ کو مطلب کاروبار میں برکت ہو گئی، آپ کی جاب بڑھ گئی، اللہ اور برکت ہے، ارے ماشاءاللہ مرحبا مدینہ مدینہ۔ اب جب آپ اس کی خوشی پہ خود ہی خوش ہو رہے ہیں تو دل سے حسد ویسے ہی نکل جائے گا۔ تو یہ وہ تدبیریں ہیں، یہ وہ علاج ہے کہ بندہ جس کے ذریعے حسد کو دور کر سکتا ہے، اور یہ دور کرنا ضروری ہے، اٹ از کمپلسری۔ اگر ہم دور نہیں کریں گے تو ہم خود ہی برباد ہو جائیں گے، اس کا کچھ نہیں بگڑنا۔ تو بہرحال آج کے اس شارٹ سے مختصر سے بیان میں، کیونکہ ایک سیشن میں ساری باتیں بیان کر دینا اٹس ناٹ پاسبل، بٹ آئی ٹرائیڈ مائی بیسٹ کہ کچھ باتیں آپ تک پہنچاؤں۔ لیکن اگر اس ٹاپک کو پورا کور آپ کرنا چاہتے ہیں، بلکہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کو بار بار ڈسکس ہونا چاہیے، ہمارے گھروں کی محبتیں واپس آ سکتی ہیں۔ آپ آپس میں تحفے دیتے ہوں گے، میں آپ کو مشورہ دوں گا، یہ کتاب ہے جس کا نام ہے حسد، بہت چھوٹی سی بکلیٹ ہے، میں نے اسی کتاب سے بیان کی ہے۔ یہ کتاب ڈاؤن لوڈ کر لیں، پڑھیں، مکتبے والوں سے گزارشیں منگوا لیں، اور آپ اس کو اپنے خاندان میں سب کو ڈسٹریبیوٹ کریں۔ یہ ثواب جاریہ ہے، میں نے کہا نا گناہ جاریہ لوگ کرتے ہیں، ایسے کام کرو کہ کوئی ایک بھی حسد سے بچ گیا۔ اسی طرح ایک بک ہے تکبر، وہ بھی کتاب موجود ہے جس کا نام ہی تکبر ہے۔ تو یہ وہ کتابیں ہیں جو پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، ڈسٹریبیوٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے کوئی ایک بھی گناہ سے بچ گیا تو آپ انشاءاللہ اس کو پڑھ کر آپ کو ثواب جاریہ ہوگا۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ آج سے کسی کے بارے میں حسد نہیں کریں گے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اسی طرح سنت و بری باتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں۔ نمازوں کی پابندی کی نیت کیجیے، گناہوں سے بچنے کی نیت کیجیے، آگے آئیے، دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر کام کیجیے۔ الحمدللہ ہمارے اجتماعات ہر جمعرات کو ہوتے ہیں، تو خود بھی شامل ہوں، دوسروں کو بھی لے کر آئیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہمیں بھی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دل کی تمام بیماریوں سے، گناہوں کی تمام بیماریوں سے نجات عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار